بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی پروگرام حسینی قافلہ از مدینہ تا مدینہ، اور بندہ ناچیز جس مرحلے سے گفتگو کر رہا ہے وہ اس رکب حسینی کا آخری مرحلہ ہے۔ ہماری گفتگو پہنچی تھی آخری گزشتہ درس میں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کون آدمی لے آیا تھا۔ آج اسی گفتگو کو ہم اپنے درس میں تسلسل دیتے ہوئے ایک نقطہ بیان کرنا چاہیں گے کہ جو نام معروف نام ہے کہ اس آدمی نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اٹھایا ہوا تھا، وہ زہر ابن قیس ہے جس کا لقب الجعفی ہے۔ لیکن یہاں تھوڑی سی ایک چونکا دینے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں موجود تھا، بلکہ صرف ایک سپاہی کے طور پر نہیں تھا۔ امیر المومنین نے اسے اہل عراق کے 400 فوجیوں پر امیر معین کیا تھا، اور یہ امیر رہا۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے دور خلافت میں اس کو امیر ہی رکھا۔ تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جو کبھی امیر المومنین اور ان کے فرزند کی حکومت میں ایک جیش کا جرنیل رہا ہو، اور ساتھ یہ کہ احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں اس کو کی توثیق بیان کی ہے کہ یہ ثقہ ہے، ایسا آدمی یہ کام بھی پھر کر سکتا ہے کہ وہ مظلوم کربلا جوانان جنت کے سردار کا سر اٹھا کر نیزے پر وہ کوفہ سے شام تک سفر کرے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگرچہ معروف یہی ہے لیکن یقینی نہیں ہے کہ وہ زہر ابن قیس تھا، چونکہ کئی ایک نام اور بھی آئے ہیں۔ مثلا ابن نماحلی نے زہر ابن قیس المدحجی لکھا ہے، جعفی نہیں لکھا۔ اخبار طوال والے نے سر اٹھانے والے شخص کا نام شمر ابن ذی الجوشن لکھا ہے کہ اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ تذکرۃ الخواص والے نے زہر کی بجائے زجر ابن قیس لکھا ہے، تو ممکن ہے کوئی اور آدمی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حتیٰ اگر یہی آدمی بھی ہو، زہر ابن قیس الجعفی بھی ہو، تو یہ چیز کوئی انسان سے بعید نہیں ہے۔ کئی ایک لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، بہت اچھے ہوا کرتے تھے بہت برے ہو گئے، بہت برے ہوا کرتے تھے بہت اچھے ہو گئے۔ تو یہ مثال کوئی اس سے بڑی مثال نہیں ہے جو ہمارے پاس اور مثالیں ہیں۔ ابن ملجم کو دیکھ لیں، وہ بھی تو کبھی صفین میں علی علیہ السلام کا سپاہی ہوا کرتا تھا۔ شمر کو دیکھ لیں، امیر المومنین کے ساتھی ہے، صفین میں زخمی بھی ہوا ہے، یعنی لڑ رہا تھا باقاعدہ، پھر کہاں تک پہنچ گیا۔ شبس ابن ربعی جیسے خبیث آدمی کو دیکھ لیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا، اور پھر اپنے منہ یہ بات کہتا ہے، یعنی خباثت کی اس حد کو پہنچا، کہتا ہے قاتلنا مع علی ابن ابی طالب ومع ابنہ من بعدہ آل ابی سفیان 5 سنین، ہم علی کے ساتھ اور ان کے فرزند کے ساتھ ان کی نصرت میں آل ابی سفیان کے ساتھ 5 سال تک ہم نے جنگ کی۔ ثم عدونا علی ولدہ، پھر ہم نے علی کی اولاد پر تجاوز شروع کیا۔ وَهُوَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین پر سب سے افضل ترین انسان ہے۔ نُقَاتِلُهُ مَعَ آلِ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ سُمَيَّةَ الزَّانِيَّةِ، جبکہ ہم جن کی ساتھ ہو کر ان امام حسین کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آل معاویہ ہے، اور ابن زیاد کے بارے میں کہتا ہے کہ ابن سمیہ الزانیہ، زانیہ عورت سمیہ کا بیٹا ہے۔ تو مہم یہ ہے کہ انسان کی آخرت اچھی ہو، یہ مہم نہیں ہے کہ انسان شروع میں کیسا تھا، ابتدا میں کیا کرتا تھا۔ کامیاب وہ ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔
اور جہاں تک ہے کہ احمد بن حنبل نے اس کی توثیق کی ہے تو ہمارے نزدیک ان کی توثیقات کا کوئی معیار نہیں ہے، وہاں تو بعض ابن ملجم کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا اگلا مطلب کہ قاتل جب شام میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر لے کر کے آیا تو وہ کس طرح سے انعام کا مطالبہ کر رہا تھا اور کن کے سامنے انعام کا مطالبہ کیا اور اس کو کیا جواب ملا۔ ابو الفرج السوہانی نے اسی طرح مقتل الخوارزی میں اور دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے اہل کے ساتھ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا سر دے کر بھیجا، جن میں اس قافلے میں علی علیہ السلام کی اولاد، ابو طالب کی اولاد میں سے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن تھے جو کہ زخمی حالت میں کربلا سے بچ گئے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام تھے، جناب زینب کبریٰ تھیں، ام کلثوم تھیں، جناب سکینہ تھی۔ یہ اب ہستیاں موجود ہیں، ان کے سامنے قاتل حسین دربار میں کھڑے ہو کر یزید سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے او کالرکاب فضۃ او ذہبا فقد قتلت الملک المحجبا قتلت خیر الناس اما و ابا وخیرہم اذ ینسبون نسبا، کہ میری رکاب کو سونے اور چاندی سے پر کر دے، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے بادشاہ انسان کو قتل کیا ہے، میں نے ایسے آدمی کو قتل کیا ہے کہ جس کے ماں باپ جیسا کسی کا ماں باپ نہیں ہے، جب لوگوں کا نسب بیان کیا جائے تو اس سے بہتر کسی کا نسب نہیں ہے۔ مقتل خوارزمی میں ہے کہ اس وقت یزید کی کیا کیفیت تھی جب یہ قاتل مطالبہ کر رہا تھا اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ قیدی ہو کر یزید کے دربار میں موجود تھا۔ کہتا ہے یزید اس وقت اپنے تخت پہ بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایسا تاج تھا کہ جس پر موتی اور یاقوت و جواہر جڑے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ مشائخ قریش کے اور غیر قریش کے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس تھے۔ تو جب اس نے یہ اشعار پڑھے نا قاتل نے، یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ میں نے جس کو قتل کیا ہے وہ دنیا کا افضل ترین انسان ہے، تو اب بعض کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جواب دیا، لیکن معروف یہ ہے کہ وہ جواب یزید نے دیا۔ کیا جواب تھا؟ کہا اذا علمت انہ خیر الناس لما قتلتہ، جب تو جانتا تھا کہ وہ بہترین آدمی ہے اس کائنات میں تو پھر کیوں قتل کیا؟ کہتا ہے رجوت الجائزۃ، مجھے لالچ تھی کہ مجھے انعام ملے گا۔ بعض تاریخ میں ہے کہ فآمر بضرب عنقہ، اور بعض تاریخ میں ہے کہ آمر باخراجہ من عنده، کہ یا اس کا سر قلم کروایا ہے یا اس کو وہاں سے نکلوا دیا ہے کہ یہ مجنون اور بے وقوف ہے۔ مجلس یزید کی مزید کیا کیفیت تھی اس کے دربار کی؟ جو ظاہری کیفیت تھی وہ یہ کہ خوشیوں کا سماں تھا، یزید بہت زیادہ خوش تھا، اور بڑے بڑے اشراف قوم ان کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ کے نام تاریخ نے لکھے ہیں، ان بڑی شخصیات جن کو یزید نے اپنے پاس بلایا ہوا تھا، ان میں کچھ صحابہ اور تابعین تھے، مثلا ابی برزہ الاسلمی تھا، زید بن ارقم تھا، سمرہ بن جندب تھا، یہ تمام اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ بنی امیہ کے مددگار لوگ موجود تھے، کچھ خود بنی امیہ کے جو بڑے لوگ تھے، نعمان بن بشیر، یحییٰ بن الحکم جو کہ اسی شجرہ ملعونہ ہی کا کہ بڑے افراد سے شمار ہوتا ہے، عبداللہ بن حکم تھا، عبد الرحمن بن حکم تھا، کچھ خواتین بھی بنی امیہ کی جو
بڑی خواتین شمار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ریا کہ جو یزید کی دایا ہے وہ موجود تھی، خود یزید کی بیوی بھی بعد میں حاضر ہوئی۔ اہل کوفہ کے بھی وہ لوگ کہ جو اس قافلے کے ساتھ آئے تھے وہ بھی موجود تھے، زہر بن قیس، شمر بن ذوالجوشن، مخفر بن ثعلبہ، عمر بن سعد، یہ سارے موجود تھے، ابو بردہ بن عوف الازدی، کئی ایک اور نام ہے اہل کوفہ کی شخصیات میں سے۔ غیر ملکی شخصیات موجود تھیں، یعنی دوسرے بادشاہوں کے جو ترجمان تھے، مثلا سفیر روس موجود تھا، رأس الجالوت موجود تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بڑے بڑے لوگوں سے وہ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حقیقت میں یزید ان پہ ظاہر کرتا تھا، اس طریقے سے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑی فتح کی ہے، میں نے بہت بڑے بڑے اپنے دشمنوں پہ جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا ہے، اپنا رعب اور دبدبہ جمانا چاہتا تھا۔ چونکہ اسی عین وقت دربار میں جب یہ لوگ موجود تھے تو قیدیوں کو جو ہے اس میں دربار میں بلایا گیا۔ کیا یہ دربار ایک ہی دفعہ سجا ہے یا کئی بار؟ عام لوگوں کے اذہان میں تقریباً یہی ہے کہ شاید ایک ہی بار دربار سجا ہے، لیکن اکثر مورخین کے کلمات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی بار دربار لگا ہے اور کئی بار ان مظلوموں کو حاضر کیا گیا ہے۔ مثلا خوارزمی نے جو تعبیر استعمال کی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ لما اوتی برأس الحسین الی یزید، جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو یزید کی طرف لایا گیا، کان یتخذ مجالس الشرب، تو شراب نوشی کے دربار لگایا کرتا تھا، یعنی ایک دفعہ نہیں۔ وَيَأْتِ بِرَأْسِ الحسین، اور ہر بار امام حسین علیہ السلام کے سر کو لایا جاتا تھا، فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَشْرِبُ عَلَيْهِ، امام علیہ السلام کے سر کو سامنے رکھتا تھا اور اوپر بیٹھ کر شرابیں پیا کرتا تھا۔ ابن نما نے مزید اضافہ کیا ہے کہ صرف شراب نہیں ہوتا تھا بلکہ لہو و لعب کی محفلیں ہوتی تھیں، مغنی گانا گانے والے غلام اور کنیزیں ہوتی تھیں، یعنی عیش و عشرت کی کا ہر سامان موجود ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس مجلس میں ملک روم بھی حاضر ہوا۔ اب ایک دن ایسا ہوا، یعنی یہ محفلیں کئی دفعہ لگتی تھیں، لیکن ایک دن اس محفل میں ملک روم بھی حاضر ہوا، اور انشاءاللہ اس کا تفصیلی قصہ آگے آئے گا کہ اس ملک روم کے ساتھ جو ہے وہ کیا بات ہوئی اور کیا حالات پیش ہوئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجالس کئی بار بپا کی گئیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا وہاں کھڑا ہونا کس انداز اور کس کیفیت میں تھا؟ بہت ساری کتب نے لکھا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے یہ افراد جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نام لیا ہے، یہ جب وہاں موجود تھے تو مجفر ابن ثعلبہ حاضر ہوتا ہے اور یہ بدبخت اس طرح کی قبیح کلام کہتا ہے کہ ہذا مجفر ابن ثعلبہ اتا امیر المؤمنین باللعام الفجرہ، یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے اور نقل کفر نہ باشد اہل بیت کے قیدیوں کو گھٹیا لوگ تعبیر کرتا ہے۔ اس پر امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا، یعنی یہ روایتیں اس لیے ہم نقل کرتے ہیں کہ مومنین کو اندازہ ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ کن حالات سے شام میں ان کو گزرنا پڑا۔ تو بعض میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے، لیکن طبری نے، بلازری نے، ابن سعد نے، ابن نما نے، ابن کثیر نے، ذہبی نے، خوارزمی نے، ان سب نے لکھا ہے کہ یزید نے یہ جواب دیا
کہ ما ولدت ام مجفر اشہر و الام، کہ تیری ماں جیسا اس کائنات میں تو اس سے بڑا شریر اور کمینہ اور گھٹیا انسان دنیا میں کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ ابن سعد نے جو کلمات لکھے ہیں کہتا ہے کہ البتہ کچھ نے مخفر اور کچھ نے مجفر لکھا ہے، اس نے تعبیر کی استعمال کی ہے کہ میں احمق اور بے وقوف آدمی کے سر کو لایا ہوں امیر المومنین کے لیے۔ تو یزید نے یا امام زین العابدین نے جواب میں کہا، بلکہ یزید نے کہا تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، کہ آدمی نے یہ کتاب نہیں پڑھی قرآن مجید کی یہ آیت کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ام مخفر کی ماں سے بڑھ کر کسی نے بے وقوف اور کمینہ انسان خلق نہیں کیا ہے۔ تو گویا یزید اس کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ اس طرح کے گھٹیا لفظ استعمال نہ کر، بلکہ تو یہ تعبیر استعمال کر کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، العیاذ باللہ۔ یعنی اس کی کلام کو قرآن کے ذریعے سے استدلال کر کے ایک طرف سے دفاع کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف سے قرآن کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے مقابل اپنے آپ کی عزت کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی چالاکی تھی، بہت بڑا دھوکہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا تھا۔ انشاءاللہ مزید اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔